بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، لوگ عمران خان کو کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر ہو، وہ جائے پوری دنیا میں ہمارے بہاف پہ بات کرے؟ کیوں؟ وجہ آج آپ نے دیکھ لی، کیسے ناک کٹوائی ہے اس نے، ساغدار نے۔ اور یہ جرنیلوں کو یہ ایسے ہی لوگ ملتے ہیں اور چن چن کے لائے ہیں یہ ایسے لوگوں کے جو آپ کی ملک کی ناک کٹوائیں۔ دیکھیے وہاں پہ جا کے یہ گیا تھا بارگیننگ کرنے، ٹھیک ہے، یہ صاحب بارگیننگ کرنے گئے تھے اور بیگنگ کر کے آ رہے ہیں، اور ان کے پاس نہ کوئی اسٹریٹجی تھی، نہ ان کے پاس کوئی پلاننگ تھی، نہ اسٹرینتھ تھی۔ جو ایک بات کرنے کی اسٹرینتھ ہوتی ہے ایک آدمی کے پاس، ایک لیڈر کے پاس، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس غلاموں کی طرح یوں جھک جھک کے گئے، نوٹ کرتے رہے، گردن ہلاتے رہے، اور واپس ہی پہ اپنی جان بچا کے، جیسے کسی موت کے جال میں جاتے ہیں۔ جب یہ امریکن سے بات کرنے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کسی موت کے کنویں میں جا رہے ہیں، بس ساتھ خیریت کے واپس آ جائیں، ہاں یس سر کر کے وہ یہ کر کے واپس آ گئے۔ اب دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پہ ان کو بات کرنی چاہیے تھی کہ تم ہماری ہیلپ کرو۔ مارکو روبیو سے کہنا چاہیے تھا کہ اس پہ تو ورلڈ بینک بھی انوالو تھا کہ ہندوستان نے ہمارا پانی بند کیا ہوا ہے، تم اس پہ ہماری ہیلپ کرو، بات کرو۔ اس نے وہ ذکر ہی نہیں چھیڑا، ان صاحب نے وہ ذکر ہی نہیں چھیڑا۔ اب ذرا انداز لگائیے یہ پاکستان کے یہ صحیح ہیں یہ لوگ؟ اچھا، پوری دنیا آج کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ غزہ میں پانی اور جو تم نے خوراک بند کیا ہے اس سے لوگ مر رہے ہیں، تو کہتے کہ بھئی آپ کوئی کردار ادا کیجئے اس سلسلے میں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ذکر ہی نہیں کیا، کچھ نہیں، یہاں مطلب دور دور ان کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی۔ تو تم کس لیے گئے تھے وہاں پر؟ اچھا، اب وہاں پہ ایک تھنک ٹینک میں انٹرویو ہو رہا تھا ان کا، وہ ان سے سوال پوچھ رہا تھا کہ یہ عمران خان کا جو کیس ہے اس سلسلے میں جب بات کی تو کہنے لگے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے وہاں دیکھیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو کیس چل رہا ہے تو وہ آپ کے قانون کے مطابق صحیح ہے، وہ قانون کے مطابق چل رہا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہی چل رہا ہے۔ عافیہ صدیقی کی حمایت مطلوب نہیں تھی، اپنے شہری کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کے ہم وہ چل رہی ہمارے بھی چل رہی، یعنی آپ اس کو مار دیں ہم اس کو مار دیں، چلاتے رہیں۔ یار یہ لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے؟ بھائی میں اکثر کہتا ہوں آپ سے صاحبوں، یہ منی سینٹرڈ لوگ ہیں، پاکستان سینٹرڈ نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان سینٹرڈ ہے، عوام سینٹرڈ، وہ اس کو عوام کی فکر ہے پاکستان کی، وہ اسی لیے 42-45 منٹ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے آقا دو جہاں کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، کشمیر کی بات کرتا ہے، کھل کے بات کرتا ہے۔ یہ انہوں نے اس سے کوئی بات کی کشمیر پہ کہ دیکھو ہمیں اتنا بدنام کر دیا، یہ مسئلہ؟ کوئی بات نہیں، صرف یہ طے کر کے آ گئے کہ ٹھیک ہے وہ داعش جو ہیں، وہ بدماش جو ہوتے ہیں داعش کے، ان کو پکڑنا چاہیے، بالکل پکڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بس ایک پازیٹیو بات ہوئی اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کے لیے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا صاحب، ذرا بات کو مختصر کرنے کے لیے میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا اس کو اور زیادہ تحقیق کر لیجئے گا۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، وزرائے خارجہ جب ملتے ہیں نا، دیکھیے ڈپلومیسی از اے وار وداؤٹ ویپنز، لیکن آپ کی ذہانت، آپ کی شخصیت، آپ کا اس کا نکھار، یہ ساری چیزیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ منشی جی ہیں جو ڈار ہیں، یا یہ جتنے بھی ہیں، ان میں وہ کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کو جرنیلوں نے آگے لگا کے رکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس ملاقات سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں ان کو یہ آ کے عوام میں کہیں گے ہمیں تو امریکہ نے بلایا، ہم تو اب انٹچیبل ہو گئے، یہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھو وہ قوم کیا جیتے گی جس کا سربراہ بیگ کرتا ہو؟ لگ رہا تھا کوئی بیگر آیا ہے، اور وہ بھی دل سے ٹوٹا ہوا پریشان۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھو فوٹو سیشن کرا کے آپ سمجھتے ہیں کامیاب فورن پالیسی کا یہ گر ہے، فوٹو سیشن صرف کرا لینا۔ پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے ہر ہینڈ شیک جو ہے نا وہ ایک ڈیل ہوتی ہے، اور ہر ایسی ڈیل جو ہوتی ہے ایک پاور پلے ہوتی ہے۔ اگر آپ اسٹرانگ ہیں، اگر آپ میں جان ہے، اگر آپ کی بات میں وزن ہے، آپ کی شخصیت ہے عمران خان کی طرح،
ورنہ آپ ایک بیگری ہیں. یہ تو کھلے عام کہتے ہیں نا یہ لوگ کہ وی آر بیگرز اور ہم وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے ہیں. یہ تو ان کے اندر کی باتیں ہیں جو ان کے قائدین کہتے رہتے ہیں. اچھا دیکھیے اس قوم کو ان جیسے منشی اور مینیجرز نہیں چاہیے ہیں، فائٹرز چاہیے ہیں، وہ ڈپلومیٹس چاہیے ہیں جو بغیر اسلحے کے جا کے لڑ سکیں، اپنی بات منوا سکیں. ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ پاکستان کو نقصان ہی پہنچائیں گے. ان کے سب کے بینک اکاؤنٹ جا کے دیکھیے پچھلے 30 سال سے اور پچھلے 3 سال میں بھی وہ بڑھتے چلے گئے ہیں ان کے بزنسز، ان کے بینک اکاؤنٹ، اور پاکستان نیچے آتا گیا. غریب کی حالت خراب ہے. آج بھی آپ جا کے چیک کر لیجئے، یہ سب فائدے میں ہے، پاکستان نقصان میں ہے. کیوں؟ یہ اپنی ذات سے عشق سچا، باقی سب افسانے ہیں. یہ وہ کھیل ہو رہا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.